چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر۔ سامعین، آج کے اس درس میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے نماز نہ پڑھنے کے نقصانات۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کا پابند بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی منشا کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیں، تاکہ جو ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہم رخصت ہو جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مقام و مرتبہ حاصل کر لے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان کو، جناتوں کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری پرستش، میری پوجا کرے، مجھ کو ایک جانے، مجھ کو تنہا جانے، مجھے اکیلا جانے، میری عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، میرا کوئی پارٹنر نہ بنائے، میرا کوئی ساجھیدار نہ بنائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی پیدائش کے بعد اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم سے فوت ہو رہا ہے، وہ مقصد ہم سے ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنی دکان کے اندر کسی کو نوکری پہ رکھے ہیں، مزدوری پہ رکھے ہیں، کام پہ رکھے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کو ہم نے کام پہ رکھا ہے وہ آدمی جو جس ڈیوٹی کے لیے ہم نے اسے رکھا ہے وہ ڈیوٹی نبھائے، اچھے طریقے سے نبھائے۔ اگر وہ ڈیوٹی نہ نبھائے تو کیا آپ اس کو منتھلی سیلری عطا کریں گے؟ کیا آپ اس کو اس کا محنتانہ دیں گے؟ چند دن ہی نہیں گزریں گے، 2 دن 4 دن آپ اسے نہیں جھیل پائیں گے، اس کو اپنے دکان سے بھگا دیں گے، کسی دوسرے کو لے آئیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی کام نہ کرے جس مقصد کے لیے ہم نے رکھا ہے تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں۔ یقیناً جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اگر ہم اللہ کے مقصد میں کھڑے نہیں اتریں گے تو کل قیامت کے دن کیا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے دور نہیں کر دے گا؟ اللہ ہمیں نہیں بھگا دے گا؟ اللہ اپنے گھر سے نکال کر کے، مومنوں کے گھر سے، جنت سے نکال کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر بھگا دے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے رب نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا اس مقصد پہ آپ کھڑے نہیں اترے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی جس کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کے تن بدن کے اندر جان ہے، جب تک یہ روح ہمارے تن بدن کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، تب تک ہمیں اللہ رب العالمین جب تک ہم سے عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ عذر بنا کر کے، بہانہ بنا کر کے نمازوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بواسیر کی بیماری ہے، مجھے پائلس کی شکایت ہے، اے اللہ کے رسول میں نماز کیسے پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ میرے پیارے، اگر تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ پائے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے، اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں نماز پڑھ پاتے ہو تو تم لیٹ کر کے پہلوں کے بل نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اشاروں میں نماز پڑھو، اشاروں میں اپنے رب کو راضی اور خوش کر لو۔ اللہ رب العالمین تم سے عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، تم کو عبادت تمہاری طاقت کے موافق ہے، اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے نماز پڑھو، اللہ کے
बंदे कम से कम नमाज तो पढ़ो, अल्लाह को याद तो करो। बीमारी का आलम है, इतनी बड़ी बीमारी, उस बीमारी के हालत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुआफ नहीं किया। ऐन जंग की हालत है, कुफार तलवार लेकर के खड़े हैं, जान अब जाए कि तब जाए, उस मौके पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। कहा आधे लोग लड़े, आधे लोग नमाज पढ़े, जब ये नमाज से फारिग हो जाए तो दूसरे लोग आकर के नमाज पढ़े और ये कुफार के मुकाबले में जाकर के लड़ाई करें। उस सख्ती के आलम में, शिद्दत के आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को मुआफ नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, रब ने हमें ताकत दी, रब ने हमें कुव्वत अता किया, सोचने समझने की सलाहियत दी, घर के करीब मस्जिद भी है, लेकिन हम और आप अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के घर पे नहीं जाते हैं। अभी एक दिन के लिए रब किसी बुराई, किसी आजमाइश के अंदर तुमको मुब्तला कर दे, कहीं टांग खुदा ना खास्ता टूट जाए, कहीं और कोई तो बीमारी हो जाए, तब इंसान अल्लाह की तरफ लपकता है कि अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तक तवानाई दे रखी है, ताकत और कुव्वत दे रखी है, तब तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूले हुए हैं। अबू बकर अय्याश फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर आदमी का एक दिरहम कहीं गिर जाए या पैसा रुपया गिर जाए तो वो 50 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, गमी का इजहार करता है कि मेरा दरहमो दीनार पैसा गायब हो गया है, और पूरी जिंदगी वो नमाजें नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, अल्लाह को याद नहीं करता, कभी उसे तौफीक नहीं होती है कि वो गम में ला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले। वहां रब को भूला हुआ है, उस गम में वो इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ रहा है, या रुपया 98 गायब हो गया, उस पे वो 1000 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा है। इसी वजह से इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, एक हदीस की तफसीर में उनका कौन जिक्र किया जाता है, वो कहते हैं तारिकुस सलाती अला सेहतिल बदनी ला तजूदु शहादतहु, कि जो आदमी सेहत और तंदुरुस्ती के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज को छोड़ देता है, कहते हैं ला तजूदु शहादतहु, किसी मैदान के अंदर उसकी गवाही जायज नहीं है, निकाह के अंदर उसकी गवाही जायज नहीं, खरीदो फरोख्त में उसकी गवाही जायज नहीं, जज के यहाँ किसी मैटर और कोई मसला हो जाए, उस बेनमाजी की गवाही नहीं कबूल की जाएगी। और आगे जिक्र करते हैं, फरमाते हैं उसकी गवाही भी कबूल नहीं होगी, वला तुगस्सल, और ऐसा आदमी, उलमा कहते हैं कि बेनमाजी आदमी अगर वफात पा जाए, ला तुगस्सल, तो उसकी मैयत को ना नहलाया जाए, वला युदफन फी मकाबिरिल मुस्लिमीना, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे ना दफनाया जाए, अपनी बेटी की शादी उस बेनमाजी से ना किया जाए, वरासत से उस बेटे को महरूम कर दिया जाएगा जो बेटा नमाज की अदायगी नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता है, वो शरीयत के अंदर वली नहीं बन सकता है। अगर उसकी बेटी की शादी हो रही है और वो बाप बेनमाजी है, तो बेनमाजी बाप अपने लड़की का वली नहीं बन सकता है, उसकी शादी नहीं करा सकता है। यहां तक कि लिखते हैं कि उसके हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर, चाहे बकरा हो, मुर्गी हो या और कोई हलाल जानवर हो, उसके हाथ का ज़बीहा भी जायज नहीं है, और ना ही उसके साथ उठना, ना ही उसके साथ बैठना, ना ही उसके साथ और दीगर काम अंजाम देना जायज है। यहाँ तक कि उलमा लिखते हैं कि जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे आदमी को अपने छत के नीचे ना रखा करो, ऐसे आदमी को अपने छत के नीचे ना रखा करो। उसकी वजह यह है कि जो नमाज नहीं पढ़ता, हम अपने आप को अब्दुल्ला कहें, अब्दुल रहमान कहें, और कोई मुस्लिम नाम से अपने आप को हम मुत्तसिफ करते रहें, अगर आप नमाज नहीं अदा करते हैं तो मेरे प्यारों, नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, आपका काम मुसलमानों वाला नहीं है।
آپ کا کام ایماندار و ایمان مومنوں والا نہیں ہے، ایمانداروں والا آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری مشہور روایت ہے کہ ان ابی سفیان قال سمعت جابر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سفیان بیان فرماتے ہیں، میں نے جابر بن عبداللہ کو بیان فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آدمی کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان کوئی چیز اگر حد فاصل ہے تو وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہی مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار کافروں میں، اس کا شمار مشرکوں میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں نماز سے بڑی کفر یا نماز سے بڑا کفر کوئی نظر نہیں آتا تھا، ہم نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے، مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ کہتے وما یتخلف عنها الا منافق، معلوم النفاق کہ نماز سے وہی آدمی پیچھے رہتا ہے جو ایک دم پکا اور سچا منافق ہو۔ یعنی نماز سے اگر کوئی قوم پیچھے رہتی تھی، قوم کون تھی، وہ جماعت کون تھی؟ منافقوں کی جماعت تھی۔ یہ نمازوں میں پیچھے رہا کرتے، ہم پیچھے تو بڑی دور کی بات ہے، ہم جاتے ہی نہیں ہیں مسجد کے اندر کہ جا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرتے۔ جس نماز کی تلقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے، سورہ بقرہ آپ اٹھا لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین قرآن میں متقیوں کی تعریف کی، کون ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں؟ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مقدس ہے، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور کوئی ریب نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہدایت ہے قرآن، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر ہدایت نہیں ہے۔ خالص ہدایت اگر کسی کے لیے ہے، جو قرآن سے سچا فائدہ اگر کوئی اٹھانے والی قوم ہے تو وہ قوم متقیوں کی جماعت ہے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ یہ نہیں کہ ہم کہیں ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ہم زبان سے کہیں لیکن نماز نہ پڑھے، ہم کہیں اللہ کا تقوی دل کے اندر ہے لیکن مولانا ٹائم نہیں مل پاتا اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں، مولانا میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کروں، کچھ مجبوری ہے، کچھ مشغولیت کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، مسجد نہیں جا پاتا ہوں۔ ایسے لوگ شریعت کی نگاہ میں سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر رتی برابر تمہارے دل کے اندر رب کا ڈر ہوتا، اس کی خشیت ہوتی تو تم کبھی نماز نہیں چھوڑتے، کبھی اللہ کے رسول کی وصیت کو ترک نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غائبانہ چیزوں پر، جو غائب چیزوں پر ایمان لاتے، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ کیا مطلب غیب پر ایمان لانا؟ جو چیزیں ہم نہ دیکھ پائیں، ہماری نگاہیں نہ دیکھ سکے، انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کو ہم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ جناتوں کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، عذاب قبر کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ پائیں گے، جنت و جہنم کو ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، پل صراط کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، حوض کوثر کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ عدالت قائم کرنے کے لیے، بندوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے ترازو کو قائم کیا جائے گا، اللہ آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے غائب ہیں۔ تو انہی تمام چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے جو لوگ نماز کو قائم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، یہ دراصل مومن لوگ ہیں،
یہی متقی لوگ ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کتابیں ہدایت اور رہبری کرتی ہے. ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. اور جو اللہ سے ڈر گیا، نماز پڑھتے رہا، غیب پر ایمان لاتے رہا اور مال میں سے زکات نکالتے رہا، ایسے لوگوں کو شریعت کے اندر متقی کہا جاتا ہے. اور متقیوں کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز پڑھنے والوں، صدقہ دینے والوں اور ایمان پر غیب لانے والے بندوں کی کیا فضیلت بیان کی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فقال يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا او لعلك ان تمر بمسجد هذا فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدينه فقال ان اولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. اخرج احمد فی مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے یمن بھیجا کہ اے معاذ یمن میں جاؤ، دعوت و تبلیغ کرو، اللہ کے کلموں کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو نصیحت کرو، درس دو، وہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں کرو. معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے. حضرت معاذ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ نکلے، ودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول ساتھ میں نکل کر کے گئے اور حضرت معاذ کو وصیت کر رہے تھے. کیا وصیت کر رہے تھے؟ حالت یہ تھی اللہ کے رسول اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے زمین پہ چل رہے ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اے معاذ انک عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، کہ اے معاذ شاید کو جب تم سرزمین یمن سے لوٹ کر کے آؤ تو ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو. انک عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، اے معاذ شاید کہ تم یمن سے لوٹ کر کے آؤ گے، لعلک الا تلقاني بعد عامي هذا، اب اس سال کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو. او لعلک ان تمر بمسجدی او بقبری، یا ہو سکتا ہے آپ کا گزر میری قبر سے ہو یا مسجد نبوی سے ہو. فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سننا تھا حضرت معاذ رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت معاذ کہتے ہیں، معاذ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ کے رسول کے غم میں حضرت معاذ رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو روتا دیکھ کر کے کہا کہ اے معاذ مدینہ المنورہ کی طرف رخ انور کیا اور کہا کہ سنو اے معاذ، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اول الناس بی المتقون یوم القیامہ حیث کانوا ومن کانوا. سنو کل قیامت کے دن جس کو میری قربت نصیب ہوگی، جو میرا قریبی دوست بن کر کے رہے گا، میرے گھر کے قریب اس کا گھر جنت کے اندر ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ متقی لوگ ہوں گے جو نماز پڑھ رہے ہوں گے، صدقات ادا کر رہے ہوں گے، غائبانہ چیزوں پر ایمان لاتے ہوں گے. ایسے لوگ دراصل متقی ہیں اور یہی متقی لوگ کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں گے. یہ سن کر کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بند ہو گئے اور خوش ہو گئے. کہا یہ دنیا حقیر چیز ہے، ذلیل چیز ہے، یہاں ایسے تیسے ہم زندگی گزار لیں گے، آخرت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ اگر مل گیا تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. یہ نعمت میرے پیاروں کب ملے گی؟ جب ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، نماز ادا کریں گے، تب ہمیں یہ نعمت ملے گی. اگر ہم نمازی نہیں ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنے مال میں سے صدقہ نہیں ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے، جنت کیا تو بڑی دور کی بات، جہنم کی وادیوں میں ایسے لوگ ڈھکیل دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین جنت کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ،
من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، آباد کا کیا مطلب؟ آباد کے دو مطلب ہے، جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنا دو، جہاں عبادت کی جگہ نہیں عبادت خانہ بنا دو، اور دوسری جہاں مسجد ہو عبادت خانے ہو اپنی سجدوں کی زینت سے اس مسجد کو مزین کر دو، اپنے سجدوں سے اس مسجد کو آباد کر دو۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا، آباد نہ کرنے کی سزا میرے رب نے یہ دیا کہ ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہیں، ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، ہمارے مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ ایک بابری تھی جس کو پوری دنیا جانتی تھی، ہم نے اس کو آباد نہیں کیا، اپنے محلے کی مسجدوں کو ہم آباد نہ کر پائے، جس کی سزا اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ بابری ہمارے ہاتھ سے چھین گئی۔ گیانواپی کی مسئلہ چلا، ایسے کئی ہزاروں مسجدوں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اگر یہ مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہم سے مسمار کی جا رہی ہیں، ان کو ڈھایا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے محلے کی مسجد کو ویران کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ہم سے ہمارے سجدوں کی جگہوں کو چھین رہا ہے۔ امام بخاری یا امام مرغینانی نے جس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اپنی فقہ کی کتاب الہدایہ لکھی تھی، اس سے سروکار مجھے نہیں کہ وہ کیسی کتاب ہے، لیکن جہاں پہ علامہ مرغینانی نے بیٹھ کر کے فقہ کی کتاب الہدایہ لکھی تھی، وہ مسجد تھی۔ آج اس مسجد کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، گدھے باندھے جا رہے ہیں، اور جانور جا کر کے وہاں رات گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ۔ ہم نے اپنے محلے کے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے بطور عذاب کے ہمارے لیے ہم سے ہمارے مسجدوں کو اللہ چھین رہا، غیر اس میں قبضہ کر رہے ہیں۔ اور ایک دن آئے گا اگر مسلمان اپنی حالت کے اندر سدھار نہیں پیدا کیا تو اللہ کی قسم ایک دن آئے گا کہ تم سجدہ کرنا چاہو گے تو تمہیں سجدے کی توفیق اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ تم مسجد میں سجدے میں گر کر کے کہیں رونے کے لیے ایک بتا اور بالش زمین تلاش کرو گے، تمہیں وہ زمین نہ ملے گی۔ تم چاہو گے کہ رب کو خوش کر لو لیکن خوش نہیں کر پاؤ گے۔ آزاد ہو کر کے عبادت کرنا چاہو گے، اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ گے، قبل اس کے کہ یہ تنگی ہمارے اوپر آئے، ہم سجدے میں گر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، اپنی سجدوں کے ذریعہ، نمازوں کے ذریعہ اور عبادات کے ذریعہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کی قسم کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ کر سکے، لیکن غلطیاں ہماری ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ مومن وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ ڈرتے اگر کسی سے تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ اپنی مسجدوں کو آباد کر لو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے دشمنوں کا خوف نکال دے گا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ کی جنت یہی لوگ پائیں گے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعہ، اپنی عبادت کے ذریعہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کے حقیقی مومن وہ ہیں، مومن بندے جب ان کے سامنے اللہ کے کلام، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتے رہتا ہے، زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اور اگر کسی کے ایمان کی ایک کیفیت نہیں ہوتی ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر قرآن کی آیتوں کا اثر آپ پہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ کمی آپ کے اندر ہے، آپ کا اللہ آپ سے روٹھا ہوا ہے، اور کہیں آپ کا ایمان آپ کے دل کے اندر ہے یا آپ کے دل کے اندر سے ایمان جو ہے، ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ جسے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول آخری وقت تک وصیت کرتے رہے، آدمی چلتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، پریشان رہتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو روشنی کہا یہ نماز روشنی ہے، اور جو دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے ایک عجیب نورانیت اس کی شکل اور چہرے پہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ دیکھ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان والحمد للہ وسبحان اللہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فموبقها او موبقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاف صفائی اور ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، ایمان کا ایک پارٹ اور جز حصہ ہے۔ اور الحمدللہ کہنے سے اللہ آسمان اور زمین کے بیچ جو خالی جگہ ہے ثواب سے بھر دیتا ہے، کھائی سبحان اللہ الحمدللہ ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں والصلاۃ نور، یہ نماز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ یہ آپ کے دنیا کے اندر بھی یہ نماز اگر آپ ادا کرتے ہیں تو ایک نورانیت آپ کے پورے جسم اور شکل پہ ہوگی۔ یہ نماز روشنی کا کام دے گی جب آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ نماز روشنی کا کام دے گی جب آپ پل سے رات پار کریں گے جہاں پہ اندھیروں میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اندھیرا ہوگا وہاں پہ اگر کوئی نور اور روشنی بن کر کے کوئی چیز آئے گی تو آپ کی یہ نماز آئے گی۔ آپ کی نماز ہی اللہ سے آپ کو جہنم سے جو ہے جہنم سے آزاد کروائے گی۔ یہ نماز روشنی قبر کے اندر دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جہاں جہاں آپ کو روشنی کی ضرورت پڑے گی یہ نماز آپ کو روشنی عطا کرے گی۔ اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جھوا بھر نیکیاں آپ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ نماز نہیں ادا کرتے ہیں تو یقین مانیے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی ساری نیکیاں اکارت اور برباد ہو جائیں گی۔ طبرانی میں اوسط کے اندر ذکر کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، اخرجہ الطبرانی فی الاوسط۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ کون سی چیز ہوگی؟ آپ کی نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز آپ کی ٹھیک ٹھہری، نماز آپ کی صحیح رہی، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر بگڑے ہوئے دوسرے کام ہوں گے وہ بھی اللہ صحیح کر دے گا۔ لیکن اگر نماز کے اندر خلل ہو گئی، نماز آپ کی فاسد ہو گئی تو آپ کے اور جو دیگر اچھے کام ہیں وہ اچھے کام کو بھی اللہ رب العالمین بگاڑ دے گا، فاسد کر دے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے کہ نماز کی وجہ سے بگڑے اعمال کو رب سدھار دے گا۔ نماز کے اندر اگر بگاڑ آ گیا تو آپ کے سدھرے ہوئے اعمال کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بگاڑ دے گا۔ تو یہ مت کوئی سوچے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، جن کلیان کا کام کر رہے ہیں، اچھے لوگوں میں انسانیت کا کام کر رہے ہیں، بس کمی ایک ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھے۔ اسی ایک کمی کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین اکارت اور برباد کر دے گا۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ جو اسلام کا عمود اور ستون ہے، کھمبا ہے، اس کی ہم رعایت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ایمان کا، اسلام کا ایک ستون قرار دیا۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اسلام کے 5 پلر ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت اور طاقت پیسہ روپیہ دیا ہے، اور آخر میں رمضان کے سال میں 1 مہینہ، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ اسلام کی
اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے اراکین میں سے نماز ایک رکن ہے، اسلام کے کھمبوں میں سے ایک کھمبا اور پلر ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے پلر کو مضبوط کر رہا ہے، اور اگر جو آدمی نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ اسلام کے ایک پلر کو اپنے ہاتھ سے ڈھا رہا ہے۔ ہم اللہ کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سا منہ لے کر کے ہم جائیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم نے اسلام کے پلر کو ہم نے ڈھایا ہوگا، رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی، رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نماز میرے پیاروں بڑی اہم چیز ہے۔ اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو تو نماز کو لازم پکڑ لو، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو آپ نماز کو پکڑ لو۔ نسائی شریف کی غالباً روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لو ان ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء فقال فكذلك الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس نہر کے اندر وہ 5 مرتبہ دن کے اندر غسل کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، کیا 5 مرتبہ نہانے کے باوجود بھی اس کے بدن پہ کوئی گندگی اور غلاظت باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے رسول اس کے بدن پہ کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، اسی طرح سے 5 نمازیں ہیں 5 اوقات کی، جو 5 نمازیں پڑھے گا یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے، عہد و معاہدہ کیا ہے۔ صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ان قتادہ ان ابو قتادہ نبی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز وجل افترضت علی امتی کا 5 صلوات 5 صلات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین روایت کر رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، وَعَهِدْتُ عِنْدِ أَحَدًا، اور میں نے اس سے عہد و معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ کیا عہد و معاہدہ کر لیا ہے؟ کہ من حافظ علیہن لوقتہن، جو ان 5 نمازوں کی حفاظت کر لے گا، ان کے اوقات پر ادا کر لے گا، ادخلتہ الجنہ، ایسے انسان کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ ومن لم یحافظ لا عہد عندی لہ، اور جس نے 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کی، اللہ کہتا اس سے میرا کوئی ایگریمنٹ، کوئی عہد و معاہدہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ نے عہد لیا ہے کہ جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور ایک صحیح روایت کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا ونجاۃ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 5 نمازوں کی حفاظت کر لے گا، یہ نماز کل قیامت کے دن اسے دلیل بن کر کے آئے گی، نجات کا پروانہ لے کر کے آئے گی، جہنم سے نجات دلائے گی۔ ومن لم یکن، اور جس ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ یہ نماز اس کے لیے روشنی بن کے آئے گی، نہ دلیل بن کر کے آئے گی، نہ نجات کا پروانہ لے کر کے آئے گی۔ اور ایسے بے نمازیوں کو اللہ کل قیامت کے دن کن کے ساتھ اٹھائے گا؟ فرعون کے ساتھ اٹھائے گا، حامان کے ساتھ اٹھائے گا، شداد کے ساتھ اٹھائے گا، اور جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے، اللہ کے کلمے سے بیر رکھنے والے، ایسے دشمنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کا حشر کرے گا جو وقت پر نماز کو نہیں ادا کرتے ہیں، یا نماز سرے سے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے تو ہیں یہ لیکن 1-2 وقت پڑھ کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کل قیامت کے دن فرعون اور حامان کے ساتھ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اٹھائے گا۔ اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا
جس میں کچھ نااہل لوگ پیدا ہو جائیں گے، کچھ کمینے آ جائیں گے، اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز کو ضائع کریں گے، نماز نہیں ادا کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور من میں جو آیا وہ کر گزریں گے۔ من میں آیا نماز نہیں پڑھنا، نہیں پڑھیں گے، من میں آیا والدین کی نافرمانی کر گئے، من میں آیا کہیں فلم دیکھنے چلے گئے، من میں آیا کسی کو گالی دینا، گالی دے دیے، یعنی نفس جس طرف مائل ہو گیا وہ اپنے آپ کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں۔ قرآن شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے، فسو، ایسے لوگوں کے بارے میں فسو یلقون غیا، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہاں ڈال دے گا؟ وَيُلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ کل قیامت کے دن وادی گئی کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور وادی گئی جہنم کی ایک وادی ہے جس سے بہت بدبو آتی ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، تاریکیاں وہاں بہت زیادہ ہے۔ ایسے بے نمازیوں کو اس بدبودار جگہ میں اللہ رب العالمین لے جا کر کے ٹھوس دے گا۔ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو، کس چیز نے تم کو جہنم کے اندر داخل کیا ہو، کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ مؤذن اذان دیتے رہتا تھا، کہیں ہم واکمین لگا کر کے گانے سن رہے ہیں، کہیں ہم گیم کھیل رہے ہیں، کہیں ہم گھروں کے اندر دوسرے کام میں بزی ہیں، مؤذن اذان دے کر کے اذان کے کلمات ختم ہو گئے، لیکن ہمارے جسم پہ، ہمارے کان پہ جو تک بھی نہ رہے گا، ہم نماز کے لیے نہیں گئے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہیں گئے۔ ایسے ہی بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈالے گا۔ لوگ جہنم کو معمولی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ ارے مرنے کے بعد جو دنیا کی تم آگ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو، ایک روایت کے اندر ہے کہ اس آگ کو 2 سمندر کے پانی سے دھویا گیا۔ 2 سمندر کے پانی سے دھونے کے بعد جو آگ رہ گئی، اس آگ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ بتاؤ جس کو اللہ نے ایک بھی بار نہیں دھلا ہوگا، اس آگ کے انگارے کا کیا عالم ہوگا جس کے اندر ڈالتے ہی انسان جھلس جائے گا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ فلسطین کا معاملہ لے لیجئے، حماس کا معاملہ لے لیجئے، غزہ پٹی کا پورا علاقہ لے لیجئے، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے، لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے، کوئی گاڑی چلاتے دعا کر رہا ہے، کوئی راستہ چلتے دعا کر رہا ہے، پوری دنیا دعا کر رہی ہے، رب کسی کی دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ آج بھی ان کے اوپر وہی مظالم ڈالے، کہیں نہ کہیں ہمارے ہی اندر غلطیاں ہیں، ہم نے رب کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ رب ہماری سن ہی نہیں رہا، ہم کاٹے جا رہے، مارے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں بھی ہو رہی ہیں، رب ہماری نہیں سن رہا ہے، مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، ہم مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، ہماری آہو بکا کو کوئی نہیں سن رہا ہے، رب مدد نہیں بھیج رہا ہے۔ وجہ یہ وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبتیں ہم پر آپ پر آئی ہوئی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے رب کو اتنا ناراض کر لیا ہے کہ اب رب تبارک و تعالیٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 1-2 بار ہم نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کیا تو آدمی اللہ سے بھی بدظن ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا اللہ ہے، ہم روتے گڑگڑاتے ہیں لیکن اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ ہم نے کتنے مرتبہ دن میں اللہ کو یاد کیا؟ یہ آکسیجن جو ہم اللہ کے نے ہمیں عطا کیا ہے، کرونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا 20-20 ہزار 25-25 ہزار کا ایک کیا ہے آکسیجن کا سلنڈر۔ پورے دن ہم کتنا آکسیجن لیتے ہیں اندازہ لگائیں آپ۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے کبھی اللہ نے آکسیجن بند کیا؟ لاکھ نافرمانیاں اس روئے زمین پہ ہو رہی ہے، کیا رب نے کبھی زمین کو پلٹ کے تم کو ڈائریکٹ علاقوں برباد کیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے بارش کو اتنا روک دیا کہ سب لوگ مرنے لگے؟ نہیں، دن رات رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، رب کو گالیاں بھی دی جا رہی ہے، رب کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اس کے حدود کی پامالی کی جا رہی ہے، پھر بھی اللہ ساری نعمتوں سے ہم مالا مال کر رہا ہے۔ ہم آکسیجن بھی لے رہے ہیں، دھوپ کی گرمی بھی لے رہے ہیں، ہواؤں کی سردی بھی ہم لے رہے ہیں، ساری نعمتیں رب نے ہمیں نواز دیا ہے،
لیکن پھر بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ صرف 5 ٹائم کا مطالبہ کرتا ہے۔ اے میرے پیارو، آؤ 5 مرتبہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 4 رکعت فرض ادا کر کے ظہر کے اندر، عصر اور عشاء کے اندر چلے جاؤ، مغرب کی 3 پڑھ لو، فجر کی 2 نماز پڑھ لو، نماز تو پڑھ لو میرے پیارو۔ میں زیادہ مطالبہ تم سے نہیں کر رہا ہوں، میں 5 ہی ٹائم حاضری کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ کم سے کم ان 5 ٹائم میں آؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی طرف تو آؤ، اللہ تمہاری کیسے مدد کرے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے حدود کی پاسداری کرو گے، رب تمہاری مدد کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم رب کی حفاظت کرو، اس کے احکام اور اس کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو کو رب سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب کچھ مانگنا ہے تو رب سے مانگو، مدد طلب کرنی ہے تو رب سے مدد طلب کرو، تم اللہ کا ہو کر کے دیکھو۔ میرا رب حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ جب بندہ میرے ایک قدم میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا قریب ہے کہ جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے رب کی طرف تو میرا اللہ 2 قدم اس کی طرف چل کر کے آتا۔ جب بندہ چل کے اللہ کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ دوڑ کر کے اس کے پاس آتا ہے۔ تم رب کی طرف آ کر کے دیکھو، رب کتنا رحیم ہے، وہ اپنی رحمت کے دریا تمہارے لیے بچا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے تم دیکھو، نیت تو کر کے دیکھو کس طرح اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے اندر انقلاب لے آئے گا، کس قدر تمہاری زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تمہارے لیے ہی آسمان دنیا، جو یہ آسمان تم دیکھتے ہو، رات کے آخری پہر میں اللہ اپنے عرش سے اتر کر کے سمائے دنیا پہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو میں پوری کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جنت کا طلبگار کہ میں اس کو جنت دے دوں، کوئی ہے گنہگار جو ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ اللہ خود آ کر کے اعلان کر رہا ہے۔ ہم کتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ رب دے رہا ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کے لوگوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ فلاں حضور صاحب کچھ دے دیجئے، فلاں کچھ دے دیجئے، میرے پاس بچہ بچی نہیں ہے، دعا کر دیجئے اللہ بچہ بچی دے دے، اللہ نعمت سے نواز دے۔ ہم دنیا جو حقیر ذلیل چیز ہے، اس کے لیے تو بندوں سے ہم ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہوئے نہیں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جو اللہ کبھی مانگنے والوں کو ذلیل نہیں کرتا ہے، کبھی رب جو ہے احسان نہیں جتلاتا ہے، اس رب سے مانگنے سے ہم کتنا دور بھاگتے ہیں، اس رب سے مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کتنا کریم ہے، آتا ہے دینے کے لیے لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز ہے۔ اللہ کے رسول بیماری میں ہیں، ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کے ایام میں نماز کی وصیت کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، آخری وصیت آپ پڑھیے، وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں تھے۔ کبھی بیماری کی شدت بڑھ جاتی، کبھی گرمی کی شدت بڑھ جاتی، کبھی ٹھنڈی کی شدت بڑھ جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں لڑکھڑاتی تھی، آپ کے سینے سے گھر گھراہٹ کی آواز آتی تھی۔ اس لڑکھڑاتی زبان سے میرے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی وصیت کی تھی، کہا تھا الصلاۃ و ملکت ایمانکم، نماز 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 کو لازم پکڑ لینا، نماز کو لازم پکڑ لینا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ہم کتنے بڑے بے دل ہیں، کتنے بڑے بدنصیب ہیں، جو نبی ہمارے لیے پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے دعا کرتا رہا اور ہمارے خیر و بھلائی کی چیزیں ہمیں بیان کرتا رہا، جس پر ایمان، جس سے محبت ایمان کی دلیل ہے، جس سے محبت، جس کی سنت پہ عمل کرنا اسی طرح سے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ جو نبی اتنے پریشانی کے عالم میں ہم سے نماز 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 کی رٹ لگا رہا ہے اور اس کے امتی نماز کے قریب نہیں جا رہے، کتنے بڑے ہم بدنصیب ہیں۔
میرے پیارو، اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں نماز کو نہ چھوڑیں. آپ نماز کو پڑھ کے تو دیکھیں. آپ وضو کریں، ایک وضو سے کتنی بیماریاں اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے. آدمی سینیٹائزر استعمال کرتا ہے کہ جرثومیں بیکٹیریاز مر جائیں. بعض وضو کے اوپر بہت سارے انگریزوں نے لکھا، اس کے بعد چیک کیا ہے کہ وضو سے پہلے ہاتھ کے اندر بہت سارے بیکٹیریاز تھے اور ہم نے سینیٹائزر صابن استعمال نہیں کیا، مجرد پانی سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جب ہاتھ کو چیک کیا تو پتا چلا ایک بھی بیکٹیریا اس کے ہاتھ پہ نہیں. کتنا فائدہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ وضو کرتا ہے تو جو آخری قطرہ پانی ٹپکتا ہے اس کے ہاتھ سے، اس قطرے کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کو جھاڑتا ہے. آدمی چہرہ دھلا، آنکھ کی برائی ختم، ہاتھ دھلا اور آخری قطرے کے ساتھ ہاتھ کی برائی اور گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ آدمی کسی کو بلڈ پریشر کی شکایت ہو، بے چین ہو، کہتے ہیں کہ وہ وضو کر کے سجدے میں گر جائے، اللہ رب العالمین اس کے بلڈ پریشر اور اس کے دل کی دھڑکن کو اللہ رب العالمین کم کر دے. دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، لیکن ہمیں دنیاوی فائدے کی نیت سے نماز نہیں پڑھنی ہے. رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نماز ادا کرنی ہے. اس کے صدقے طفیل میں جو ہمیں فائدہ مل جائے تو فبیہا ونعم النور لنا نور ہے. کتنے فوائد ہیں نماز کے. آدمی جب سجدہ کرتا ہے، ہڈیوں کے اندر گیپنگ کا آنا، جہاں خون چلتے اٹھتے بیٹھتے نہیں پہنچتا ہے، سجدے کی حالت میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں بھی خون پہنچ جاتا ہے. ہمارے سر میں دماغ کو خون کی ضرورت پڑتی ہے. کھڑا رہتا ہے جب انسان تو خون کا جو دوران ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف سلو ہوتا ہے. جب سجدے میں آدمی گرتا ہے تو خون کی رفتار جو ہے سر کے اندر کافی مقدار میں خون چلے جاتا ہے، جسے سر کی ضرورت پڑتی. یہ فائدہ آپ کو اسی وجہ سے بہت بڑے جو یوگا کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا اسے یوگا کی ضرورت نہیں ہے. آپ صحیح طریقے سے نماز تو پڑھ کے دیکھیں، کتنی بیماریاں اللہ رب العالمین منٹوں کے اندر یوں ہی ختم کر دے گا. اس لیے میرے پیارو، ضرورت اس بات کی ہے نماز کی پابندی کریں، کسی بھی حالت میں نماز خود نماز پڑھیں. اسی وجہ سے قرآن کے اندر جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اپنے ساتھ لے کے جائیں مسجد. اور 7 سال کے بعد جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر اس بچے کو سزا دے، اس بچے کو مارے. اور اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ باپ اس کو اپنے ساتھ نہ رکھے، اس کے بستر کو الگ کر دے، اس کے ساتھ کھائے، اس کے ساتھ نہ پیے، نہ اٹھے، نہ بیٹھے، قطع تعلق اس سے کر لے جب تک کہ وہ نماز کے لیے جو ہے نہ آ جائے. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تلقین کیا جاتا پھر بھی نہیں پڑھتا ہے، اسلامی حکومت اگر ہے تو اسلامی حاکم پر یہ ضروری ہے کہ ایسے انسان کو حداً قتل کر دے. یعنی دنیا میں رہنے کا اس کو حق نہیں ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا. اور سب سے بڑا اس کا نقصان یہ کہ مسلمان ہی نہیں رہتا. جب آدمی مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام کے اندر حصہ نہیں بچا، تو اب اس کی نماز اللہ رب العالمین اس کی اور دیگر نیکی اللہ کیسے قبول کرے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نماز کی تلقین کرے. اپنے 7 سال بچوں کو نماز کی تلقین کرے، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارے، خود بھی نماز پڑھیں. میں نے دیکھا ہے ایک چیز، آپ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کا دیکھا دیکھی آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی. لیکن وجہ کیا ہے؟ بہت ساری اولاد ایسے بھی آپ کو ملیں گی کہ اگر باپ نے نماز کے لیے بول دیا تو باپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. 7 سال کا بچہ ہے، باپ کہتے بیٹا نماز پڑھ کے آ، تو چھوٹا بیٹا آنکھ دکھاتا ہے باپ کو. اولاد جوان ہو جاتی ہے، باپ اگر بولتا ہے کہ فلاں کام کر لے، نماز ادا کر لے، وہ باپ کو آنکھ دکھاتا ہے. اللہ کی قسم، الجزا من جنس العمل، آپ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا تو اللہ کی قسم ہماری اولاد بدسلوکی کرے گی. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا.
की शौहर और उसकी बीवी ने मिल करके उसके बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया लात मार करके। बेटा जब उसका देखा, उसका नाती या पोता, तो बाप ने कहा, बाप से पूछता है, अब्बू जान आप दादा को क्यों ऐसे भगा रहे हैं, नाना को क्यों यहां से भगा रहे हैं आप? बेटे को डांट करके उसके माँ बाप भगा देते हैं। बेटा थोड़ी दूर जाकर के कहता है, अब्बू जान जब मैं जवान होऊंगा ना तो आपको भी ऐसे भगा दूंगा, आपको भी ऐसे भगा दूंगा। अल जज़ा मिन जिनसिल अमल तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। आज आप बेटे हैं तो कल बाप भी बनेंगे और कल दादा भी आप बनेंगे। अगर आपने अपने बड़ों के साथ नाइंसाफी की है, बदसलूकी किया है, बदकलामी किया है, तो अल्लाह की कसम आपकी औलाद आपके साथ बदकलामी करेगी। आपने अगर अपने वालिदैन को सजा दी है तो कल जो है आपकी औलाद भी आपको सजा देगी। आपने अगर अपने बाप को गाली दी है तो कल आपकी औलाद भी आपको गालियां देगी। ये नतीजा हमेशा आप निगाहों के सामने रखें। और बाप, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के हवाले से, ये छोटे छोटे बच्चे इनके भी बाप हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के हवाले से कहा, कहते हैं अल अब औसतुल जन्नह, ये इस तरह की रिवायत है, सही बिल्कुल रिवायत है कि जो वालिद होता है ना, ये जन्नत के बीच का दरवाजा है, सबसे आला दरवाजा है, औसत दरवाजा, अच्छा दरवाजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस दरवाजे को सही सालिम रखते हैं, इस दरवाजे के सामने करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक माँ बाप नाराज, आज नौजवानों का आलम यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब तक माँ बाप राजी अल्लाह राजी, जब तक माँ बाप राजी नहीं अल्लाह राजी नहीं होता है। इसलिए हम आज बेटे की हैसियत से हैं, कल बाप भी बनेंगे, पोते भी होंगे। हम जैसा अपने औलाद के, अपने वालिदैन के साथ किए रहेंगे, हम अपने सामने वो देखेंगे। और जब तक इस दुनिया के अंदर, जब तक आदमी कदर नहीं करता, अल्लाह की कसम, जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे ना, हमने देखा है ऐसों को, बड़े अड़ियल और शरीर किस्म के लोगों को, जब वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो आज कंधे नहीं उनको मिलते हैं कि कहीं कंधा रख करके थोड़ा सा रो करके आंसू बहा ले। वो तलाशते हैं कि कोई बाप और माँ मिल जाए, मैं मुंह से माँ बाप बोल करके थोड़े से प्यार का इजहार कर। जब तक नेमत है कदर नहीं करते, जाने के बाद अल्लाह जब इतना रोएगा इंसान कि उसके आंसू नहीं बंद होंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर अपने औलाद से मोहब्बत करें। हाँ, जैसे आप अपने बेटे से मोहब्बत करते, मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता हूं ना, ऐसे एक दिन था कि बाप भी अपने बेटे से मोहब्बत करता था, जो आज बाप बन गया है। तो अपना दिन ना भूले, बचपना याद करें। माओ को गालियां दे करके बाहर कर दिया जाता है। जिस माँ ने गीले बिस्तर पे सो करके बेटे को सूखे बिस्तर पे सुलाया, उसकी जुबान को कोई नहीं समझता था। माँ समझ जाती थी बेटा भूख से रो रहा है या बेटा जो है किसी तकलीफ और दर्द से करा रहा है, ये कोई नहीं जानता, ये माँ जानती है। कितनी मशक्कतें बर्दाश्त करके पुराने लोग कहते थे, जो आज बहुत सेठ हो गए हैं, वो कहते हैं मौलाना आकर के महीनों भर हम स्टेशन पे सोए, महीने भर स्टेशन पे सोए, 1 रुपए मजदूरी, 2 रुपए मजदूरी करके 1 रुपए में गुजर बसर करते थे, बच्चे 1 रुपए बच्चों को भेज दिया करते थे, कैसे कैसे मशक्कत काट करके। इसलिए मेरे प्यारों, सबको वो दिन देखना है। इसलिए कोई भी, चाहे बेटे की हैसियत से हो, बाप की हैसियत से हो, एक दूसरे की इज्जत करो। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, अच्छे से पेश आओगे तो आपके साथ भी अच्छे से पेश आया जाएगा। इसलिए वालिदैन को आप नाराज ना करें, वालिदैन को खुश रखें। बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। जिस तरह बचपन में आप चिड़चिड़ापन थे, आपकी नरमी गर्मी और आपके हर गुस्से को आपने पत्थर से भी मारा होगा बचपन अपने वालिदैन को, वो वालिदैन खुशी खुशी जो है बर्दाश्त कहते, मेरा बच्चा अभी नादान है, जवान होगा तो इसकी अकल आ जाएगी। ऐसे ही जब बाप और माँ बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों वाली अकल हो जाती है, बच्चों वाली अकल हो जाती है। तो बच्चों, आपको आपके वालिदैन ने कैसे प्यार से पाला था, ऐसे जब आपके वालिदैन जब बुढ़ापे में पहुंच जाए, तो जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं, ऐसे माँ बाप को भी पालिए, और इसी के अंदर जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ बाप के कदमों के नीचे
जन्नत है। अगरचे इस हदीस पर कलाम किया गया, लेकिन इस हदीस का माना बिल्कुल सही है कि माँ बाप के कदमों तले जन्नत है, यानी माँ बाप की सेवा करके जन्नत हासिल कर लो। ये सारी चीजें बच्चों को भी आप बताएं ताकि आगे चल के ये औलाद आपकी सेवा करे जिस तरह आपने अपने औलाद अपने वालिदैन की सेवा किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। अल्लाह जो मजलूम है उन्हें जुल्म से रिहाई अता फरमा दे। अल्लाह जो इस दर्स के अंदर हाजिर हुए हैं अल्लाह उनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, मग़फ़िरत का जरिया बख्शिश का जरिया बना दे। जो मेरी माएँ और बहनें अपने कीमती वक्त को निकाल कर अल्लाह के कलाम और रसूल की सुन्नत को नबी की बात को सुनने के लिए आई हैं, अल्लाह उनके कदम कदम को जन्नत का बाग बना दे, उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश बना दे। अल्लाह उनके दिलों के अंदर जोश और जज्बा पैदा कर, दीन की हमीयत पैदा कर ताकि वो दीन इस्लाम पर चलें और अपने बच्चों को उसी के मुताबिक तरबियत करें। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, मिलकर रहने की तौफीक इनायत फरमा दे, एक दूसरे की इज्जत और तकरीम के अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे, छोटा बड़े की कदर करे, बड़ा छोटे की जो है छोटे से प्यार करे। इस तरह का माहौल हम पैदा करें, मोहब्बत से रहें, मिलजुल करके रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा बिल खैर हो। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।